بے پناہ مصروفیات میں سے الحمدللہ ہمارے لیے وقت نکال کر لائے ہیں، اور آپ کے ایمان افروز بیان کے متعلق ابھی مجھے چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ متا ہے عشق مصطفیٰ. ہر بات ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں، اہل سنت کا مرکز و محور ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا حضور علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. آپ ان کی آمد سے پہلے پرزور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. وسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ. وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. حاضری کو چلا ہے مدینے میں تو، حاضری کو چلا ہے مدینے میں تو، حاضری کو چلا ہے مدینے میں تو. ساتھیا تیرے جانے کی کیا بات ہے، ساتھیا تیرے جانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور کتنے نامے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نامے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نامے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نامے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں. ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے، ابن اللہ
نواسے بھی ہیں کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی حسن اور پھر حسین واہ 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 حسین حسن اور پھر حسین فاطمہ علی حسن اور پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے جی مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ابو بکر عمر عثمان علی 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 یا صدیق یا عمر یا عثمان عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی آپ کے ہر دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے ہر دیوانے کی کیا بات ہے جی آپ کے ہر دیوانے کی کیا بات ہے جی آپ کے ہر عثمان علی آپ کے ہر دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے ہر دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور بولے تک کے نکیرین ہاں کہاں مجھے بولے تک کے
مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ حضرات گرامی، پنجابی دی نعت شریف او دے چند اشعار پڑھ کے اجازت چاہوں گا، او دا حکم ہویا دے 3 یا 4 شعر پڑھاں۔ شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی ہے، شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی ہے، اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی ہے، اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اساں پریت حضور نال اپنے دلانوں اسی شاد کریے، دن رات آقا دا میلاد کریے، اپنے دلانوں اسی شاد کریے، دن رات آقا دا میلاد کریے، موج عاشقاں دی آقا نے لوائی ہوئی ہے، موج عاشقاں دی آقا نے لوائی ہوئی ہے، اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اساں پریت حضور نال تہورا جتھے ہر ویلے آن بیلیاں، ات دیاں ریساں کرے کون بیلیا، ہورا جتھے ہر ویلے آن بیلیاں، ات دیاں ریساں کرے کون بیلیا، جتھے نگری حضور نے وسائی ہوئی ہے، جتھے نگری حضور نے وسائی ہوئی ہے، اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے۔ اے بیٹھے نے دیوانے سرکار واسطے، آساں ساڈے دل وچ دیدار واسطے، اے بیٹھے نے دیوانے سرکار واسطے، آساں ساڈے دل وچ دیدار واسطے، اساں دل والی سیج سجائی ہوئی ہے، اساں دل والی سیج سجائی ہوئی ہے، اساں دل والی سیج سجائی ہوئی ہے، اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے۔ آخری شعر پیش کرنا۔ ضیا میری ذات تے اوقات کوئی نہیں، میرے وچ فن والی بات کوئی نہیں، ضیا میری ذات تے اوقات کوئی نہیں، میرے وچ فن والی بات کوئی نہیں، خواجہ خان عالم بگڑی بنائی ہوئی ہے، خواجہ خان عالم بگڑی بنائی ہوئی ہے، اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے، خواجہ خان عالم بگڑی بنائی ہوئی ہے، غوث پاک میری بات بنائی ہوئی ہے، غوث پاک میری بات بنائی ہوئی ہے، گنج شکر میری بات بنائی ہوئی ہے، پیر سیال میری بات بنائی ہوئی ہے، پیر سیال میری بات بنائی ہوئی ہے،
ऐसा प्रीत हुजूर नाल लाई हुई। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सकते हैं फिर यजीद भी दे सकता है। मैंने ये बात सुनी तो मुझे ये बात ये जहन में आई कि हर कोई अपनी अपनी पार्टी की तारीफ करता है, उनका घूम घूम के दिमाग यजीद की तरफ ही जाता है। वो यजीद की तारीफें करें, हम अपने प्यारे महबूब की तारीफें करें। और इंशाअल्लाह हमें ये पूरा यकीन है कि यहाँ भी कब्र और हशर में भी प्यारे आका की नजर रहमत हम पर हमेशा रहेगी और प्यारे आका की जरूर शफाअत मिलेगी। और यही हम ये दुआ करते हैं, मौला जो यजीद से प्यार करने वाले हैं उसे उनको उसके साथ भेज देना, जो तेरे हबीब को मानने वाले हैं उन्हें हबीब के दामन रहमत में जगह अता फरमा देना। अब मैं बिला ताखीर आलमी मुबल्लिग इस्लाम, मुफक्कर इस्लाम, वाइज़े खुशबयान, पीर तरीकत, रहबर शरीयत साहबजादा गुलाम बशीर साहब नक्शबंदी आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने मुआज़े हसना से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। आपकी आमद से पहले पुरजोर नारा लगाइए, नाराए तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिर रहमान सय्यदिल अनाम साहिबिल जूद वल इहसान सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल मबऊसी बिखैरिल मिलल वल अदियान व अला आलिही व अस्हाबिही बुदूरिल ईमान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ हा या ऐन साद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिन्नूरिल क़ुरआन वशरह लना सुदूरना लिल इस्लाम वशर्रिफना बिमुहब्बति खैरिल अनाम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। फ़ख्र आले सुन्नत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा साहिब, फ़ख्र आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अफजल कमर सियालवी साहिब मदनज़िल्लहु, ज़ीनतुल क़ुर्रा आशिक़ रिसालत माब मोहतरम कारी मोहम्मद अफजल नक्शबंदी साहिब मदनज़िल्लहु, आशिक़ रिसालत माब अलहाज मोहम्मद इकबाल घुमन साहिब, इंतहाई काबिल एहतराम दीगर मेहमानान ज़ी वक़ार बरादरान इस्लाम हाज़रीन व सामईन, आज की ये महफ़िल पाक जिस तरह के आपके इल्म में है, मौलाना हामिद रज़ा साहिब के
والد مرحوم محترم نذیر احمد صاحب مرحوم و مغفور اور ان کے دو صاحبزادگان عزیز القدر نعیم صاحب اور احمد صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مرحومین کو بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ عین اس وقت جب ہم مسجد میں بیٹھے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لمحے مرحومین کی قبروں پہ خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جس طرح کہ مولانا حامد رضا صاحب نے موضوع کا اعلان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیار کی باتیں کرنی ہیں، حضور کے عشق کی باتیں کرنی ہیں اور حضور غوث اعظم قدس سرہ العزیز کا تذکرہ مبارکہ بھی کرنا ہے، تو میں نے اس مناسبت سے آپ کے سامنے سورہ مریم کے حروف مقطعات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کا ترجمہ اور چند ایک تفسیری نکات بیان کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں دو قسم کے حروف ہیں۔ کچھ حروف وہ ہیں جو ملا کے پڑھے جاتے ہیں، جوڑ کر کے، الحمدللہ رب العالمین، ان میں ایک حرف کو دوسرے سے جوڑا گیا ہے، الف کو لام سے، ہا کو میم سے، یہ ہیں متصلہ جو جوڑ کے پڑھے جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے حروف ہیں مقطعات جو توڑ کے پڑھے جاتے ہیں، قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان میں جوڑ نہیں ہوتا، الف لام میم، یہ علیحدہ علیحدہ ہر حرف پڑھا گیا، قطع کر کے پڑھا گیا، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ چند صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں اور ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ان حروف کو نازل کرنے والا ان کے حقیقی معنی سے واقف ہے یا جن کے سینہ مبارکہ پہ نازل ہوئے ہیں وہ ان کے حقیقی معنی سے واقف ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی اور دیگر کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور جسے چاہتے ہیں ان حروف کے معنی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے خطبہ میں سورہ مریم کے حروف مقطعات پڑھے، ان کا وہ ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں جسے امام عبد الوہاب شعرانی نے بھی بیان کیا ہے اور ہدایت بخشش میں اعلیٰ حضرت نے بھی وہ ترجمہ کیا ہے۔ حروف مقطعات کے شروع میں، سورہ مریم کے شروع میں 5 حروف ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ ہر حرف سے ایک لفظ بنتا ہے اور 5 لفظوں سے ایک جملہ بنتا ہے۔ کاف سے مراد ہے کن، جس کا مطلب ہے ہو جا۔ ہا حرف خطاب ہے، عربی میں خطاب کے دوران یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ جو ہا آیا ہے وہ خطاب کے لیے آیا ہے۔ تیسرا حرف ہے عین، کاف ہا یا۔ یا حرف ندا ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ پکارنے کے لیے آتا ہے۔ چوتھا حرف ہے عین، اور عین سے مراد ہے عبداللہ۔ اور 5واں حرف ہے سواد، سواد سے مراد ہے سورتن۔ کن ہا یا عبداللہ سورتن۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں اللہ تعالی
جب حضور کے ظاہری وجود کو بنا رہا تھا، جب اللہ تعالیٰ حضور کے جسم مبارک کو بنا رہا تھا، وہ وجود مبارک جو 12 ربیع الاول کی صبح حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں ظاہر ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ حضور کے اس ظاہری وجود کو بنا رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کن ہا یا عبد اللہ صورتیں یتجملو بجمال اللہ، اے محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں اور مانتے مجھے جائیں۔ کن ہا یا عبد اللہ صورتیں یتجملو بجمال اللہ، اے محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ صورت تمہاری ہو دلیل ہماری ہو، چہرہ تمہارا ہو نشان ہمارا ہو، محبوب جو تجھے دیکھتا جائے وہ مجھے مانتا جائے۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ تاجدار گولڑا نے بھی ساری تمہید کو ایک مصرے میں بند کر دیا ہے، دسے صورت را بے صورت دا، دسے صورت را، دسے صورت را بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے کر اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں۔ حضور کی صورت کا تصور کریں تو خود بخود دل کرتا ہے جان کہنے کو، اس صورت نو میں۔ ایک بھرے مجمع نے جان کہا پر اس طرح نہیں کہہ سکے جس طرح اکیلے خواجہ غلام فرید نے کہا، مینڈا عشق بھی تو مینڈا یار بھی تو، مینڈا دین بھی تو ایمان بھی تو، مینڈا جسم بھی تو مینڈی روح بھی تو، مینڈا قلب بھی تو جند جان بھی تو، مینڈا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، مینڈا مصحف تے قرآن بھی تو، مینڈا دھرم بھی تو مینڈا بھرم بھی تو، مینڈا شرم بھی تو مینڈی آن بھی تو، مینڈا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آذان بھی تو، مینڈا ذکر بھی تو مینڈا فکر بھی تو، مینڈا ذوق بھی تو وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو، نہ تا کم تر کے تر آ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو، میں مقدی گل مکا دیواں مینڈا دین بھی تو ایمان۔ اس صورت نو میں کیسی صورت ہوگی جس کی قسمیں رب اٹھاتا ہے۔ تاجدار گولڑا نے جب لکھا نا دسے صورت را بے صورت دا، اس نعت میں حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھیاں ہن مد بھریاں، اے وہ صورت شالا پیش نظر، روے وقت نزا تے روزے حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، سبحان اللہ ما اجمالہ کا۔ ذرا انداز بیان دیکھیں، پیچھے نعت لکھتے آ رہے ہیں، حضور کا حسن بیان کرتے آ رہے ہیں، حضور کا حسن بیان کرتے کرتے بے ساختہ کہتے ہیں سبحان اللہ، حضور کا حسن بیان کرتے کرتے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم کوئی عجیب واقعہ سنتے ہیں جس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہو تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ڈوبتے سورج کا خوبصورت منظر سردیوں کی شام لوگ کہہ اٹھتے ہیں سبحان اللہ، اور گلوں کے دامن میں شبنم کے موتی دیکھ کے لوگ کہہ اٹھتے ہیں سبحان اللہ۔ یا اللہ ہم تو دنیا میں تیری قدرت کے نظارے کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ، مولا کبھی تو بھی کہتا ہے سبحان اللہ، کبھی تو نے بھی کہا ہے سبحان اللہ؟ جواب آتے ہیں ہاں، جب معراج کی رات میں نے محبوب کو سجا کے سنوار کے براق پہ بٹھایا اور نوریوں کی بارات چلی تو میں نے بھی محبوب کا حسن دیکھ کے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ جس محبوب کا حسن ایسا ہو کہ بنانے والا پکار اٹھے سبحان اللہ،
تو اس محبوب کے تصور میں تاجدار گولڑا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ابھی مولانا حامد رضا صاحب آپ کو بتا رہے تھے ہم ولیوں کا ذکر نبیوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، میں یہ سبحان اللہ کے حوالے سے ہی آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے تمہاری محفلوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، نبیوں کا اور ولیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کبھی تم نے غور کیا ہماری محفل میں سبحان اللہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ کس کا ذکر ہے سبحان اللہ؟ تو جتنا ہماری محفلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اتنا دوسروں کی محفلوں میں ہوتا ہے؟ ہم تو ولیوں کا ذکر نبیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان کی شان سنیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، کہ جس نے شانیں عطا کی ہیں وہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ امام الانبیاء کا حسن، اعلیٰ حضرت نے بھی حروف مقطعات کا یہی معنی کیا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ۔ جو خطبے کے دوران میں نے حروف تلاوت کیے ان کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بھی ہدایت بخشش میں یہی کیا ہے۔ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والے دوستوں کو جگہ مل سکے، اور ویسے جو اب آئے ہیں اگر ان کو جگہ نہ ملے تو کھڑے ہو کے یہ حضور کا ذکر سن لیں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص اور محبت کو قبول فرمائے۔ کاف ہا یا عین ساتھ، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ لکھا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ، کاف ہا یا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور، کاف ہا یا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کے نکلے، ایک یہودی نے آپ کو روکا اور کہنے لگا جس پیغمبر کے تم نمائندے بن کے جا رہے ہو ان کا حلیہ تو بیان کرو کہ ان کا حسن کیسا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جانتے ہو وہ رسول کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اللہ نے جسے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے اسے کتنا سونا بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے ہیں اور ان کے بعد اللہ نے کوئی اور رسول بھی نہیں بھیجنا۔ بحیثیت نبی کسی نے دنیا میں نہیں آنا، حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن حضور کے امتی بن کے آئیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا مجھ سے حسن رسول کا سوال کرنے والے، مجھ سے حضور کے حلیے کا سوال کرنے والے اس بات پر ہی غور کر لے وہ رسول کس کے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے دنیا سے اللہ منوانا ہے۔ اللہ دکھائے بغیر اللہ، اللہ دکھائے بغیر اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ دکھائے بغیر اللہ منوا لینا۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ اللہ دکھاؤ پھر اللہ کو مانیں گے۔ اور قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے، حضرت موسیٰ 70 افراد کو لے گئے اور پھر ایک صفاتی تجلی کا عکس آیا، وہ 70 ہی مارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور پھر آپ کو ہوش آیا تو عرض کیا یا اللہ یہ تیرے دیدار کی خواہش کرتے تھے، تجلی کا عکس آیا اور یہ مر گئے۔ منگووال کے غیور مسلمانوں یہ بتاؤ اللہ کے دیدار کی خواہش کرنا جرم ہے؟ یہ تو عشق ہے اللہ کے دیدار کی خواہش۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی صفاتی تجلی کا عکس آیا کہ وہ مارے گئے۔ اللہ کے دیدار کی خواہش کرنا جرم نہیں، پر ان 70 آدمیوں کا جرم یہ تھا وہ وسیلہ نبوت کے بغیر اللہ کے دیدار کی خواہش لے کے آئے تھے۔ پر نبی لجپال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب اٹھے نا، ہوش آیا، اٹھے، عرض کیا یا اللہ یہ نہ دیکھ کہ ان کی غلطی کیا ہے، یہ دیکھ لے کے کون آیا تھا۔ آئے تو میرے ساتھ ہی تھے، میں اگر واپس گیا اور ان کے قبیلوں کو جا کے بتایا وہ مارے گئے ہیں تو وہ کہیں گے نبی کے ساتھ گئے اور مارے گئے۔ یا اللہ ان کو زندہ فرما دے۔ نبی لجپال ہوتے ہیں۔
रब दिखाए बगैर रब मनवा लेना, ये बड़ी अजमत वाला काम है। अल्लाह ताला ने हजूर को भेजा है और हजूर आखिरी नबी हैं, अब इनके बाद किसी और नबी ने भी नहीं आना। और हजूर ने रब दिखाए बगैर रब मनवाना भी है। सहाबा में से किसी एक सहाबी का नाम तो लें जिसने कहा हो हजूर पहले रब दिखाएं फिर हम रब को मानेंगे। किसी सहाबी ने ये मुतालबा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपको देख लिया, बस रब को देख लिया। कश्फे राज़े मर्रानी यूं हुआ हक ता। आला हजरत ने एक हदीस का तर्जमा किया है, हदीस है मर्रानी फ़क़द राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक का दीदार कर लिया। आला हजरत ने इसको बयान किया कि इसका मतलब क्या है। कश्फे राज़े मर्रानी यूं हुआ, तुम मिले तो हक ताला मिल गया। किसी सहाबी ने नहीं मुतालबा किया कि रब दिखाएं तो फिर रब को मानेंगे, इसलिए कि उन्होंने हजूर को देखा तो चेहरा मुस्तफा में ही ऐसे अनवारात नजर आ गए हैं कि दिल ने मान लिया है ये अल्लाह के सच्चे रसूल। हजरत खालिद बिन वलीद ने उस यहूदी से कहा वो अल्लाह के रसूल हैं और रब दिखाए बगैर उन्होंने रब मनवाना है, तो खुद ही फैसला कर ले रब ने कितना सोना बना के उनको भेजा होगा, रब ने कितनी अजमतें दे के उनको भेजा होगा। हजरत मौला कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार असदुल्लाहिल गालिब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर ने उन्हें यमन में भेजा। कुछ अरसा हजरत अली यमन में रहे हैं, यमन के काजी रहे हैं। यमन में एक दिन आपने मुकर्रर किया जिस दिन आप बयान करते थे और लोगों के सामने हजूर की शानें लोगों को सुनाते। हजरत अली शेर खुदा यमन में हजूर की शान बयान कर रहे हैं। एक यहूदी आलिम आया, उसने आके कहा ऐ शेर खुदा हजूर का हुलिया बयान करो। हजरत अली शेर खुदा ने हुलिया बयान करना शुरू किया। बाल ऐसे हैं, चेहरा ऐसा है, वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फें हैं, माज़ागल बसर की आंखें हैं, ताहा की पेशानी है, वमा यंतिकु अनिल हवा के होंठ हैं, अलम नशरा का सीना है, वमा रमैता के बाजू हैं, यदुल्ला के हाथ हैं। हजरत अली हजूर का हुलिया बयान कर रहे हैं और हुलिया बयान करते हुए आए हजूर की आंखों पर कि हजूर की आंखें कैसी हैं। यहां पहुंचे तो रुक गए, अभी आगे बयान शुरू नहीं किया कि वो यहूदी कहने लगा शेर खुदा ठहर जाओ, आंखों का हुलिया मैं बयान करता हूं। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया तेरी कभी मुलाकात हुई है हजूर से? उसने कहा नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। अगर मुलाकात हुई होती तो मैं आपसे क्यों पूछता हुलिया सुनाए। फरमाया तेरी मुलाकात नहीं हुई तो फिर तू आंखों का हुलिया कैसे बयान करेगा? उसने कहा मुझे इजाजत दे, मैं आंखों का हुलिया बयान करता हूं। अगर मैं गलत बयान करूं तो मेरी इस्लाह कर दे, अगर मैं ठीक बयान करूं तो तस्दीक कर दे। हजरत अली ने इजाजत दी, फरमाया बयान करो। उसने कहा हजूर की आंखें बड़ी हैं, पलकें लंबी हैं और आंखों में जो स्याह हिस्सा होता है वो खूब स्याह है, लेकिन जो सफेद हिस्सा होता है उसमें सुर्ख डोरे हैं। आंखों का जो सफेद हिस्सा होता है उसमें सुर्ख डोरे हैं। हजरत अली अपनी जगह से तड़प उठे, फरमाया सदकता, तू सच कह रहा है। उसने कहा शेरे खुदा अगर मैं सच कह रहा हूं तो फिर मेरे अपना हाथ दें, मुझे बैयत करें, कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होता हूं। आपने फरमाया मेरी तस्दीक पे कि तू सच कह रहा है, कलमा पढ़ने के लिए क्यों तैयार हो गया है? उसने कहा ये हुलिया तो मेरी मजहबी किताब में लिखा हुआ था। जब आपने चेहरे का बाकी हुलिया बयान किया, आंखों का रह गया, तो मैं समझ गया सारा हुलिया वही बयान हो रहा है जो मेरी किताब में लिखा हुआ है। तो मैंने उस किताब की रोशनी में आंखों का हुलिया बयान किया। आपने तस्दीक कर दी हजूर की आंखें भी इसी तरह हैं, तो मेरे दिल ने मान लिया वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के। उस महबूब का हुस्न कैसा होगा कि रब ने हुस्न पहली किताबों में बयान किया है। हजरत सलमान फारसी के बारे में आपने 12 सुना होगा
کہ وہ کئی علاقوں سے پھرتے پھراتے بکتے بکاتے آئے تھے مدینہ منورہ میں، اور 3 نشانیاں ان کو ایک عیسائی پادری نے بتائی تھیں کہ یہ 3 نشانیاں آخری نبی میں پائی جائیں گی۔ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور 2 کاندھوں کے درمیان مور نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی کھجور کے اوپر چڑھے پھل اتار رہے تھے، ان کا یہودی مالک جو تھا وہ نیچے کھڑا تھا، اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے کہا ابا جان مکے سے ایک ہستی آئی ہے مدینہ منورہ میں، اور اس نے دعویٰ کی، ان کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کھجور کے اوپر تھے، کان ادھر لگایا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے اپنے باپ کو، مکے سے وہ نبی آ گئے ہیں مدینہ منورہ۔ حضرت سلمان فارسی فوراً کھجور سے نیچے اتر آئے۔ یہ غلام تھے، یہودی مالک ناراض ہوا، اس نے کہا میں نے تمہیں درخت پہ چڑھایا کہ کھجوریں اتارو، تم نیچے کیوں اتر آئے ہو؟ فرمایا آپ کا بیٹا کوئی بات کر رہا تھا، میں نے کہا میں بھی سنوں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس یہودی کو غصہ آیا، اس نے کہا باپ بیٹے کی بات ہے، تیرا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ اس نے غصے سے ایک تھپڑ مارا آپ کو، کہنے لگا باپ بیٹے کی بات ہے، دھکا دیا، کہنے لگا باپ بیٹے کی بات ہے، تیرا کیا تعلق ہے اس خبر سے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرا دل پسیج گیا، میں اسے کیا بتاؤں میرا کتنا تعلق ہے اس خبر سے، میں کہاں کہاں پھرتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں، اور یہ مجھ سے پوچھتا ہے میرا کیا تعلق ہے اس خبر سے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، میں اسے کیا بتاؤں میں کہاں کہاں پھرا ہوں رسول کی زیارت کے لیے، اس رسول تک پہنچنے کے لیے، اور یہ مجھے کہتا ہے میرا کیا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں میں دل پسیج گیا، بات دل میں ہی رکھی، پھر کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا، کھجوریں اتارنے لگ گیا، موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دن موقع لگا، حضور کی بارگاہ میں گئے، صدقہ پیش کیا، حضور نے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا، مستحقین میں بانٹ دیا۔ پھر ایک دن حضرت سلمان فارسی آئے اور ہدیہ لے کے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، حضور نے قبول فرمایا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، اب ایک نشانی رہ گئی تھی۔ حضور ایک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، سلمان فارسی پیچھے ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں کہ کہیں چادر کاندھے سے تھوڑی سی ہٹے تو میں دیکھوں مہر نبوت اور پھر میں کلمہ پڑھوں۔ ایک جگہ حضور تشریف فرما ہوئے، مڑ کے دیکھا حضرت سلمان فارسی پیچھے کھڑے ہیں، تو حضور نے خود اپنے ہاتھ سے چادر پیچھے کر دی ہے، لے سلمان فارسی تیسری نشانی بھی دیکھ لی۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے چادر پیچھے کر دی، اے سلمان فارسی تو میرے پیچھے پیچھے چل رہے کہ مور نبوت کی زیارت ہو اور پھر کلمہ پڑھوں تو آ مور نبوت کی زیارت کر لے۔ مولوی زکریا دیوبندی مکتبہ فکر کے تبلیغ نصاب والے، مولوی زکریا نے لکھا ہے، شرح لکھی ہے شمائل ترمذی کی، اس میں مولوی زکریا نے لکھا ہے جب حضرت سلمان فارسی نے دیکھا حضور بیٹھے ہیں، چادر ہٹائی ہے، مور نبوت کی زیارت ہوئی ہے، سلمان فارسی دوڑتے ہوئے گئے، مور نبوت کو چوم رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ نہ جانے حضرت سلمان فارسی کے دل میں اس وقت کتنا پیار تھا، عشق کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ یا اللہ جو ریت کے جو مٹی کے ذرات اس وقت حضرت سلمان فارسی کے قدم چوم رہے تھے، ان کا صدقہ ہمیں بھی عشق کی خیرات عطا فرما۔ حضرت سلمان فارسی نے مور نبوت کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ آپ نے 12 سنا ہوگا، یہ بھی یہودی عالم تھے اور ان کی رگوں میں نبیوں کا خون تھا۔ یہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، ان کی رگوں میں نبیوں کا خون،
اور خود بہت بڑے یہودی عالم آئے حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے. مناظرے میں دونوں طرف سے دلیلیں دی جاتی ہیں. یہ دلیلیں سوچ کے آئے میں یہ دلیل دوں گا, یہ دلیل دوں گا یہودیت کے حق میں یہ سوال کروں گا, میں یہ سوال کروں گا. بڑے سوال سوچ کے آئے, پر جو ہی محفل مصطفیٰ میں داخل ہوئے حضور کے چہرے پہ نگاہ پڑی, سارے سوالوں کا جواب مل گیا اور زبان پہ جاری ہو گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ساتھیوں نے کہا عبداللہ بن سلام تو مناظرہ کرنے آیا, تو سوال سوچتا ہوا آیا کہ یہ سوال کروں گا, یہ سوال کروں گا, بغیر کوئی سوال کیے فوراً کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ عبداللہ بن سلام نے جواب دیا واللہ ما ھذا وجہ کذاب, اللہ کی قسم ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. میں اس چہرے کی نشانیوں سے واقف ہوں, میں تورات کا عالم ہوں, اس چہرے کی شان تو میری مذہبی کتاب میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا تھا کن ہاں یا عبداللہ صورتیں یتجملو بجمال اللہ, محبوب ایسی صورت بن جاؤ لوگ دیکھتے تجھے جائیں مانتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ایسا حسن ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف دیدار کیا ہے اور کلمہ پڑھ لی. حضور کی کیا شان ہوگی؟ حضور کے غلام ہیں, فقہ حنفیہ کے اماموں میں سے ایک امام ہیں امام محمد, امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, بڑے سونے تھے امام محمد. کوفے کے بازار سے گزرے ہیں, ایک یہودی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کو دیکھتا ہے کھڑا ہو کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. دوسرے دکانداروں نے کہا امام محمد کو دیکھتے ہوئے کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے, بڑا محمد کتنا سونا ہے, جس کے غلام امام محمد بڑے خوبصورت تھے لیکن غلام تھے. جن کے غلام اتنے حسین ہیں, جن کا حسن غلاموں کو ملے تو غلاموں میں اتنی جاذبیت آ جائے تو آقا کا حسن کیسا ہوگا, امام الانبیاء کا حسن کیسا ہوگا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا محمد بنا کے قلم توڑ. حضور غوث اعظم بڑے حسین تھے, حضور غوث اعظم قدس سر العزیز بڑے سونے تھے. ایک دفعہ آپ راستہ چل رہے تھے, کسی اور شیخ کے مرید تھے, بغداد میں اور پیر بھی تھے بزرگ بھی تھے, کسی اور شیخ کے ایک مرید تھے, وہ آگے سے آ رہے تھے, انہوں نے حضور غوث اعظم کو دیکھا تو راستہ بدل لیا. حضور غوث اعظم نے محسوس کیا, اپنے درویش کو بھیجا, فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. وہ مرید حاضر ہو گیا, فرمایا مجھے دیکھ کے تو نے راستہ کیوں بدل لی ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ سونے بڑے ہیں, میرے شیخ اتنے سونے نہیں جتنے آپ سونے ہیں. آپ آ رہے تھے, میں نے راستہ اس لیے بدل لیا کہ کہیں میرے دل میں اپنے شیخ کی محبت گھٹ نہ جائے. حضور غوث اعظم نے اپنے مریدوں سے فرمایا اگر آداب طریقت سیکھنے ہیں تو اس سے سیکھ لو, اگر طریقت کے آداب سیکھنے ہیں تو اس سے سیکھ لو, کہ جو زیادہ سونے پیر کو اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ میرے دل میں اپنے پیر کی محبت گھٹ نہ جائے. حضور غوث اعظم ناراض نہیں ہوئے بلکہ خوش ہوئے, فرمایا اس سے طریقت کے آداب سیکھ لو. حضور غوث اعظم کو پسینہ آتا تو پسینے سے خوشبو آتی تھی, اور آپ کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. یہ شانیں حضور کی شانیں تھیں. حضور غوث اعظم فنا فی الرسول کے اس اعلیٰ مقام پر تھے, حضور کی محبت میں اتنے فنا تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی خیرات جناب حضور غوث اعظم کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے. حضور غوث اعظم واز فرما رہے تھے کہ آپ کے سامنے ممبر کے سامنے علی بن حیتی بیٹھے ہوئے تھے.
وہ سو گئے. حضور غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں, سامنے بیٹھے ہوئے علی بن حیاتی سو گئے. اب خطیب کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی سو جائے تو اپنا اپنا رد عمل ہوتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, پر حضور غوث اعظم کا رد عمل دیکھیں. آپ ممبر سے اترے اور علی بن حیاتی کے پاس دست بستہ کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جناب علی بن حیاتی کی آنکھ کھلی, جھٹکا لگا, آنکھ کھلی, دیکھا حضور غوث اعظم میرے سامنے کھڑے ہیں اور واز نہیں کر رہے, 10,000 کا مجمع موجود ہے اور آپ تقریر چھوڑ کے میرے پاس کھڑے ہیں. تو علی بن حیاتی حیران ہو کے فوراً اٹھے اور عرض کیا حضور آپ نے واز کیوں چھوڑ دیا, میرے پاس کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا علی بن حیاتی سچ بتا, اس وقت تجھے رسول اللہ کا دیدار ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ اس وقت تو حضور کی زیارت کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ جناب علی بن حیاتی نے 10,000 کے مجمع کی طرف نگاہ کی اور کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جو کچھ میں آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا تھا حضور غوث اعظم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس بیٹھا ہوا کوئی آدمی سو جائے, ہمیں کیا پتا خواب میں کیا دیکھ رہا ہے, پر حضور غوث اعظم کی نگاہ کی وسعت دیکھیں. پھر آپ نے فرمایا علی بن حیاتی یہ بتا حضور تجھے حکم کیا دے کے گئے ہیں, حضور تجھے کیا ارشاد فرما کے گئے ہیں؟ علی بن حیاتی جواب دیتے ہیں حضور مجھے ارشاد فرما کے گئے ہیں, اے علی جب میرا دیدار کرنا ہو میرے بیٹے عبد القادر کی محفل میں آ جایا کر. جب میرا دیدار کرنا ہو میرے بیٹے عبد القادر کی محفل میں آ جایا کر, یہاں میرا بھی دیدار ہو جائے گا. گویا اللہ والوں کے پاس آنے سے حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے, اللہ والوں کے قریب آنے سے حضور کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. حضور غوث اعظم جمعے والے دن واز فرما رہے تھے. بغداد میں ایک تاجر آیا, لوگوں سے پوچھا کوئی ایسا خطیب بتاؤ جس کے پاس جاؤں تو تقریر سننے کا مزہ آ جائے. لوگوں نے کہا آج کل شیخ عبد القادر جیلانی نامی ہستی کی بڑی شہرت ہے, ان کے پاس چلے جاؤ. وہ تاجر آیا آپ کو صرف ایک وائز سمجھ کے, خطیب سمجھ کے, آپ کی شان سے واقف نہیں تھا, صرف خطیب سمجھ کے آیا. جب مسجد میں داخل ہوا آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے اس کا نام لے کے فرمایا او عقل کے اندھے تو میرا واز کیسے سمجھ سکتا ہے. بیج بڑا اعلیٰ ہو پر زمین بھی تو اچھی ہونی چاہیے. فرش پہ بڑا اعلیٰ بیج ڈال دیں تو فرش سے فصل تو نہیں ہوگی, زمین بھی زرخیز ہو اور بیج بھی اعلیٰ ہو تب بھی فصل نصیب ہوتی. حضور غوث اعظم نے فرمایا او عقل کے اندھے تو میرا واز کیسے سمجھ سکتا ہے. اسے پتا چل گیا یہ خالی خطیب نہیں, یہ نور بصیرت بھی رکھتے ہیں, میرے دل کی کیفیت کو جان گئے ہیں. اس نے سر سے پگڑی اتاری, سر ننگا کیا, صفیں چیرتا ہوا آ گیا حضور غوث اعظم کے سامنے اور منبر کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں عقل کا ہی اندھا نہیں, میں دل کا بھی اندھا ہوں. عاجزی کی, انکساری کی, کہنے لگا میں عقل کا ہی اندھا نہیں, میں دل کا بھی اندھا ہوں. آپ نے فرمایا سر سے دستار کیوں اتار لی ہے؟ کہنے لگا جو عقل کا بھی اندھا ہو, جو دل کا بھی اندھا ہو, وہ اس دستار کے لائق تو نہیں. حضور غوث اعظم کو پیار آ گیا, دستار پکڑ لی اور اس کے سر پہ باندھنے لگے. ادھر کپڑے کو ول دے رہے ہیں, ادھر دل کے ول نکال رہے ہیں. ادھر کپڑے کو لپیٹ رہے ہیں, ادھر اس کے دل کو وسعتیں بخش رہے ہیں. دستار باندھ کے فرمایا جا, تو آیا تھا تو عقل کا بھی اندھا تھا, دل کا بھی اندھا تھا, عبد القادر نے تیری عقل بھی روشن کر دیا, تیرا دل بھی روشن کر دیا. فرمایا جا تیری عقل بھی روشن ہو گئی, تیرا دل بھی روشن ہو گیا. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اور تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. حضور غوث اعظم یا دیگر اولیاء کرام جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہیں,
جو ان کی محفل میں آتا ہے اسے حضور کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ یہ ناچیز چند دن پیشتر ہی یورپ کے تبلیغی دورے سے واپس آیا ہے۔ محترم عزیز القدر شہزاد صاحب نے بطور خاص حضور کی محبت کے حوالے سے یہ واقعہ آپ تک پہنچانے کا انہوں نے مجھے کہا ہے۔ حضور کا حسن اور اللہ والوں کی نسبت، یوں تو یورپ کے کئی ممالک میں غیر مسلموں سے ملنے کا اتفاق ہوا، ان کے تاثرات سنے کہ انہوں نے کیوں اسلام قبول کیا ہے۔ جرمنی میں فرینکفرٹ سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر ہے نرنبرگ، وہاں ایک شخص نے اسلام قبول کیا جو اپنے خاندانی اعتبار سے تو سکھ تھا کہ سکھوں کے گھر وہ پیدا ہوا، سکھوں کے گھر پروان چڑھا۔ وہ ایک ڈسکو سینٹر چلاتا تھا۔ یورپ میں ڈسکو سینٹر بڑی کمائی کا ذریعہ ہے، شراب نوشی دیگر کباتیں اس میں عام ہوتی ہیں، لیکن اس شخص نے جب اسلام قبول کیا تو اس نے ڈسکو سینٹر کو مسجد بنا دیا۔ اس کا نیا نام رکھا گیا عبد الرحمن، اور اب یہ مسجدوں میں آتا ہے، حضور کی نعتیں پڑھتا ہے، روتا ہے حضور کا ذکر کرتے ہوئے۔ یورپ میں کسی شخص کا اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کے اسلام قبول کرنا، ڈسکو سینٹر کو مسجد بنا دینا اور حضور کا ذکر کرتے ہوئے رونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اسٹوٹگارٹ میں ہمارے میزبانوں نے اس نو مسلم کو بھی دعوت دی اور اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے اپنے قبول اسلام کا واقعہ بھی بیان کیا کہ کس سبب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کہتا ہے آغاز یہاں سے ہوا کہ مجھے خواب آیا، میں مسجد گیا ہوں اور نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ میں صبح اٹھا تو بڑا حیران ہوا کہ میں نے کیا دیکھ لیا ہے، میں مسجد گیا ہوں اور نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ مسجد کی صفائی نہیں بلکہ نمازیوں کے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو خواب آنا چاہیے تھا کہ میں گردوارے گیا ہوں، گردوارے کی صفائی کی ہے چونکہ میں سکھ ہوں۔ یہ میں نے کیا دیکھ لیا ہے کہ میں مسلمانوں کی عبادت گاہ میں گیا ہوں اور نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ پر میرے دل نے کہا نمازیوں کے جوتے صاف کر کے تو دیکھو شاید اس میں تیری کوئی بہتری ہو۔ وہ کہتے ہیں میں نے مسجد بلال والوں سے اجازت لی، ایک ہفتے بعد انہوں نے اجازت دی، میں نماز کے وقت چلا گیا، جوتوں والی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، نمازی آئے جوتے اتار کے اندر گئے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں جیب سے کپڑے نکال کے ان کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ نمازیوں کے جوتے صاف کر کے چمکا کے میں رکھ کے چلا گیا۔ جس دن میں نے نمازیوں کے جوتے صاف کیے اس رات خواب میں مجھے مکہ شریف کی زیارت ہوئی۔ اس رات خواب میں نے پرانا مکہ شہر دیکھا، لیکن میں ایک حد سے آگے نہیں جا سکا، وہاں کچھ لوگوں کے پہرے تھے، وہ پہرے دار مجھے روک کے کہتے ہیں تو مسلمان ہے؟ میں نے کہا نہیں میں سکھ ہوں۔ انہوں نے کہا تو اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ اتنی دیر میں ایک بزرگ آئے سفید ریش، ان سے بھی میں نے کہا لیکن انہوں نے کہا تو اندر نہیں جا سکتا۔ ان کے ہاتھ میں تھالی تھی اور اس میں سفید رنگ کی مٹھائی تھی، انہوں نے کہا یہ مٹھائی کھا لو۔ وہ کہتا ہے میں نے تھوڑی سی مٹھائی کھائی، ایسا مزہ آیا کہ دنیا کی کسی شے میں وہ مزہ آج تک نہیں آیا۔ خواب میں مٹھائی کھا رہا ہوں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے حلق میں مٹھائی کا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔